شیطان شرک شروع کرنا چاہتا تھا. کیا شروع کرنا چاہتا تھا؟ بولو. شرک شروع کرنا چاہتا تھا. شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بولو شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزید الظالمین الا ضلالا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. ان آیات مبارکہ کے آپ سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو پورے شرک کی کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت شیطان یہ چاہتا تھا کہ لوگ گناہ تو کرتے تھے لیکن شرک نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں انہیں بخشش مل جاتی تھی. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس میں فرماتے ہیں یقیناً اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے جو شرک کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ جن کو چاہیں گے وہ معاف فرما دیں گے. جب شیطان نے یہ دیکھا کہ لوگ اعمال بد تو کرتے ہیں لیکن شرک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جہنم میں مجھے اکیلے جانا پڑے گا. کہاں اکیلے جانا پڑے گا؟ بولو. جہنم میں مجھے اکیلے جانا پڑے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان نے ایک بزرگ کا لباس دھارن کر لیا. کس کا؟ اگر شیطان اپنی شکل میں آتا تو لوگ لاتا مار کے بھگاتے تھے نہیں بھگاتے تھے؟ بولو نا بھائی. چور اگر آ کے بولا میں چور ہوں تو واہ آپ کا کیا ٹیلنٹ ہے بول کے پھلا پہناتے آپ اس کو. ارے بولو نا پیارے بھائیوں، کیا کریں گے آپ اس کو؟ جوتا نکال کے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ اگر ابلیس اپنی اصلی حالت میں آتا تو لوگ مار مار کے اس کا مربع بنا دیتے، لیکن اس نے اپنی اصل و شکل و شباہت کو چھوڑا اور کس کی شکل میں آیا؟ بولو نا. بزرگ کی شکل میں آیا اور بازار میں کھڑا ہو گیا. کہاں کھڑا ہو گیا؟ بولو. بازار میں کھڑا ہو گیا. لوگ چونکہ عبادتوں سے غافل ہو گئے تھے، بازاروں کے عادی ہو گئے تھے، تو اس نے ایک ہتھ کنڈا اختیار کیا اور جا کر کے بازار میں ایک اونچی جگہ کو چنا اور چیخ چیخ کر کے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا میں اللہ والا ہوں، میں بزرگ ہوں، میں نیک صالح مرد ہوں، آپ لوگ ادھر آؤ اور میری بات سنو. لوگوں نے دیکھا بڑے زمانے کے بعد کوئی ہمارے بیچ میں آیا ہے، کوئی نیکی کی بات کر لے گا تو کیا ہوگا؟ سارا بازار اس کی بات سننے کے لیے جمع ہو گیا. سارا کا سارا بازار اس کی بات سننے کے لیے جمع ہو گیا. اس نے بہت ڈانٹ پلائی، بہت غصہ کیا اور کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے ہو، تم عبادت کے لیے مسجد نہیں جاتے ہو، تم عبادت کے لیے یہ کام نہیں کرتے ہو، فلاں نہیں کرتے ہو، ایسا نہیں کرتے ہو، ویسا نہیں کرتے ہو. جب اس نے خوب ڈانٹ پلائی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ واقعی کون ہے؟ بزرگ ہے، اللہ والا ہے. یہ سوچ کر کے لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے. لوگوں نے کہا بتاؤ ہم کیا کریں؟ اس نے کہا ایسے کرو، چوراہوں پر، نکڑوں پر، نالوں پر یغوث کی، یعوق کی، نصر کی مورتیاں بنا کے لگاؤ اور جب بھی تم ان کو دیکھو گے تمہیں یاد آئے گا. ارے بولو نا، تمہیں یاد آئے گا. کیا یاد آئے گا؟ کہ ارے یہ ہمارے بزرگان دین تھے، یہ ہمارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے کیسی کیسی عبادتیں کی، انہوں نے ایسے ایسے مجاہدات کیے، انہوں نے ایسی ایسی ریاضتیں کی کہ اللہ کو یہ پالیے. جب ان مورتیوں کو دیکھو گے تمہیں یاد آئے گا تو تم عبادت گاہ کی طرف جاؤ گے. پہلی جنریشن میں ہوا بھی یہی، کسی نے شرک نہیں کیا، بس ان لوگوں نے یہ سوچا کہ آئیڈیا اچھا ہے. ارے بولو نا، آئیڈیا اچھا ہے کہ چلو لگا دیتے ہیں. بازار میں ہی تو لگا رہے ہیں، ہم تھوڑی اس کی پوجا کرنے والے ہیں. بازار میں انہوں نے یغوث کی، یعوق کی اور نصر کی مورتیاں بنا کے چوراہوں پر، نکڑوں پر اس طرف اس طرف لگا دی تاکہ لوگوں کو اس بات کا جو ہے احساس دلانے کے لیے کہ تم اپنے بڑوں کو دیکھو تاکہ تم جو ہے عبادتوں کی طرف آؤ، اپنے آبا و اجداد کو دیکھو تاکہ تمہیں عبادتوں کا ذوق پیدا ہو. یہ چیز کہہ کر کے وہ چلا گیا. لوگوں نے کہا آئیڈیا اچھا ہے، اس کو اپلائی کرتے ہیں. دوسرے دن ہی لوگوں نے یغوث، یعوق اور نصر یہ تینوں مورتیاں بنا کے چوراہوں پر، نکڑوں پر اور نالوں پر، بڑی بڑی اونچے مقامات پر اس کو لگا دیا. اور جب بھی دیکھتے واقعتاً ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا کہ چلو بھائی عبادت کو جاتے ہیں، یہ لوگوں نے عبادت کی، انہوں نے اللہ کو پا لیا، ہم عبادت کریں گے تو ہم بھی اللہ کو پالیں گے. یہ جنریشن چلی گئی. بولو یہ جنریشن چلی گئی. اس کے بعد دوسری جنریشن آئی. ابلیس پھر سے روپ دھارن کر کے آ گیا. بولو نا. ابلیس پہلی مرتبہ جب آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ زنا کرو، اس نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولو، اس نے یہ نہیں کہا کہ بازار میں بے ایمانی کرو، اس نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے تول میں کمی بیشی کرو، کچھ نہیں کہا اس نے، بلکہ الٹا عبادت کی طرف رغبت دلا کے گیا. کہ ایک جنریشن تو ایسے ہی گزر گئی، واقعتاً ان کو عبادتوں میں فائدہ بھی محسوس ہوا تو ان لوگوں نے ان مورتیوں کو نہیں گرایا. جب دوسری جنریشن آئی اور وہ لوگ پھر اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو گئے، ان مورتیوں پر دھول جم گئی، ان مورتیوں پر جو ہے ڈسٹ آ گیا اور وہ جو ہے پانی میں سڑ رہی ہیں، دھوپ میں سڑ رہی ہیں، اسی طریقے کے معاملات پیش آئے. تو دوسری جنریشن میں پھر وہ دوبارہ بزرگ کا روپ دھارن کر کے آ گیا. کس کا؟ بولو. اللہ والے کا روپ دھارن کر کے، بزرگ کا روپ دھارن کر کے آ گیا اور اس نے کہا کہ لوگوں ادھر آؤ، میں تم سے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا چلو ایک زمانے کے بعد کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، ہم جا کر کے اس کی بات سن لیتے ہیں. جب وہ جمع ہو گئے، سارا بازار اس کے گرد جمع ہو گیا تو اس نے کہا تم بڑے نالائق ہو، تم بڑے احمق ہو، تم بڑے بیوقوف ہو. تمہارے آبا و اجداد کیسے تھے، ان کے آبا و اجداد کیسے تھے، دیکھو تو صحیح یہ مورتیاں جو بازاروں میں لگی ہیں یہ تمہارے آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں، تمہارے باپوں کے باپ ہیں، تمہارے آبا و اجداد کی یہ نشانیاں ہیں. تم نے اس کو کیسے رکھا ہے؟ تم اس کو صاف ستھرا کرو، تم اس کو یہاں سے نکالو اور لے جا کر اپنی عبادت گاہوں کے پیچھے کے حصے میں رکھو، اور جب تم عبادت کے لیے جاؤ تو اس کو صاف ستھرا کر دینا. یہاں بازاروں میں کوئی اس کا دھیان رکھنے والا نہیں ہے. بولو نا. یہاں بازاروں میں ان کا کوئی دھیان رکھنے والا نہیں ہے.
جب یہ بات سنی لوگوں نے تو ان کو بڑا تعجب معلوم ہوا، واقعتاً بھائی ہمارے آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں، ان کی مورتیاں ہیں، یہ بازاروں میں گل سڑ رہی ہیں، ان کے اوپر پانی اور دھوپ اور ڈسٹ جو ہے پڑ رہا ہے، گندگی میں رل رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوگا تو ہماری نسلیں ہمیں بھلا دیں گی۔ اس نتیجے میں ان لوگوں نے وہ مورتیاں وہاں سے نکالی اور اپنی عبادت خانوں کے، یعنی جہاں پر وہ لوگ نمازیں ادا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس جگہ پر پیچھے کے حصے میں انہوں نے اس کو رکھ دیا، پیچھے کے حصے میں رکھ دیا، لیکن صاف ستھرا کرنے کی پرمیشن کے ساتھ اور صاف ستھرا رکھنے کی تربیت کے ساتھ ان کو یہ بول کر کے وہاں سے وہ چلا گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ عبادت نہ کرو، ان سے بھی یہی کہا کہ عبادت کرو، لیکن دوسرا ہتھ کنڈا اس نے کیا اپنایا؟ بازاروں کی مورتیاں نکال کر کے عبادت گاہوں میں لا کے کھڑا کر دیا، پیچھے ہی صحیح لیکن لا کر کے کھڑا کر دی۔ اب تیسرا جنریشن آیا، ان لوگوں نے اپنی زندگی گزار دی، جب وہ گزر گئیں تو تیسرے جنریشن میں وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اے لوگو تم اللہ سے غافل ہو گئے ہو، تم ادھر آؤ، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ سارے بازار کے لوگ اس کی طرف رغبت کرنے لگے، جانے لگے کہ اتنی سفید داڑھی ہے، ماشاءاللہ ایسا جگمگاتا چہرہ ہے، ایسے نورانی چہرے سے اگر کوئی نصیحت کرے گا تو ہمارا برا تھوڑی ہوگا، ہمارا بھلا ہوگا، یہ سوچ کر کے سارے لوگ جا کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے پھر وہی نصیحت کی اور خوب ڈانٹ پلائی اور کہا کہ تم اللہ کی عبادت میں روچی نہیں رکھتے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے ہو، تم اللہ سے غافل ہو گئے ہو، تم نے اپنے آبا و اجداد کی مورتیاں تم نے پیچھے گلا کر سڑا کر کے رکھ دی ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو دھونے والا نہیں، کوئی اس کی صفائی ستھرائی کرنے والا نہیں۔ تم ایسا کرو، تم عبادت گاہوں میں اپنے پیچھے کی جو مورتیاں ہیں اس کو سامنے رکھ دو۔ سمجھ میں آ گیا اس کا پلان؟ ارے بولو نا، کس کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاتھ اٹھاؤ، کس کس کو سمجھ میں آ گیا؟ شیطان کا پلان کس کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب اس نے چوتھی جنریشن میں یہ کام کیا، ان سے یہ نہیں کہا کہ مورتیوں کے سامنے جھکو، ان سے یہ کہا کہ مورتیاں سامنے رکھو، جب تم عبادت کے لیے آؤ گے دیکھو گے تمہارے آبا و اجداد کی مورتیاں دھول میں اٹی ہوئی ہیں تو تم صاف کرو گے، تم اسے دھوؤ گے، تم اسے جو ہے صاف ستھرے کپڑے پہناؤ گے، تم اسے دیکھو گے یہ گندگی میں لپٹی ہوئی ہیں تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یہ بات کہہ کر کے ان کے درمیان سے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا واقعتاً بات تو صحیح ہے، ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہمارے آبا و اجداد کی اگر مورتیاں سامنے رکھی ہوئی تو کیا ہوا، وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ہم بھی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے مورتیاں عبادت گاہ کے پیچھے سے سامنے لا لی۔ جب سامنے لائی تو ان کو جو ہے یہ صاف کرنے لگے، یہ دھونے لگے، ان کو کپڑے پہنانے لگے، ان کو جو ہے ڈھانک کر کے رکھنے لگے، ان کی جنریشن بھی ختم ہو گئی، ان لوگوں نے بھی شرک نہیں کیا۔ لیکن پانچویں جنریشن میں کتنا بڑا پلان اس کا ہے آپ سوچیے ذرا۔ پانچویں جنریشن میں وہ آیا، اس نے پھر لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا لوگوں ادھر آؤ، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ارے کوئی زمانے کے بعد کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، کوئی بزرگ آیا ہے، سفید باریش ہے، چہرہ جگمگاتا ہے اور چہرے پر کسی قسم کا کوئی جو ہے نا اس دقیانوسی پر نظر نہیں آتا، کتنا اللہ کا جو ہے اس سے جمال ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر کے اس نے کیا کیا کہ چلو پورے مجمع مل کر کے جا کر کے شیطان اور ابلیس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی ہم کو نصیحت فرما دیجیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم نے مورتیاں ڈھانک دی ہیں، ان کو کپڑے تو پہنائے لیکن تم نے ان کے سامنے خوشبو لگانا بھلا دیا۔ تمہارے بڑے اس کی تعظیم کرتے تھے، تم اس کے سامنے تعظیم کیا کرو، ان کو دھویا کرو، ان کو صاف ستھرا رکھا کرو، کچھ خوشبو کی چیزیں بھی لگایا کرو، کبھی جو ہے اگربتی لگا دو، کبھی جو ہے پھول بتی لگا دو، کبھی ان کو ہار مالا پہنا دو۔ یہ تمہارے آبا و اجداد ہیں، اتنے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، تم ان کے سامنے یہ معاملہ کر رہے ہو۔ جب یہ پانچویں جنریشن میں اس نے یہ ہتھ کنڈا کیا پر وہ لوگوں نے پھول پہنانا شروع کر دیا، بتیاں لگانا شروع کر دی، دھوئیں دینا شروع کر دیے، اس کو صاف ستھرا کرنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد کی جو جنریشن ہے وہ سمجھنے لگی کہ یہی ہمارے خدا ہیں، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد ان کے آبا و اجداد سب انہی کے سامنے جھکتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پانچویں جنریشن میں سب کے سب مشرک ہو گئے۔